ایک خوشبوؤں سے بھرا ہوا باغ تھا جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ تتلیاں اپنے خوبصورت پروں کو پھیلائے ایک پھول سے دوسرے پھول پر ناچتی پھر رہی تھیں۔ شہد کی مکھیاں گنگنا رہی تھیں اور رس جمع کرنے میں مصروف تھیں۔ ان سب کے بیچ ایک گہرا سرخ گلاب کا پھول تھا جو اپنی خوبصورتی پر بے حد نازاں تھا۔ وہ اپنے آس پاس کے پھولوں کو دیکھ کر کہتا، یہ سب میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں اس باغ کا سب سے حسین پھول ہوں، میری خوشبو سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ گلاب کی باتیں سن کر باقی پھول خاموش ہو جاتے، لیکن دل ہی دل میں وہ جانتے تھے کہ غرور کسی کو بھی پسند نہیں آتا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی سنہری شہد کی مکھی باغ میں آئی۔ اس کے پروں پر روشنی پڑنے سے وہ بے حد جگمگا رہی تھی اور وہ نرمی سے ہوا میں اڑتی ہوئی ہر پھول کا جائزہ لے رہی تھی۔ مکھی ایک خوشبودار گلاب کے پاس پہنچی جس کے گہرے سرخ پتے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ مکھی نے گلاب کے گرد چکر لگایا اور سوچنے لگی، یہ پھول کتنا خوبصورت اور منفرد ہے، شاید میں اس سے تھوڑا سا رس لے سکوں۔ وہ دھیرے سے گلاب کے قریب گئی اپنی چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ شہد کی مکھی نے نرمی سے گلاب سے کہا، آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، کیا میں آپ کے رس میں سے تھوڑا سا رس لے سکتی ہوں؟ گلاب نے غرور سے اپنی پتیاں تھوڑی اور پھیلائیں اور کہا، تم جیسی چھوٹی سی مکھی میرے قریب آنے کی جرأت کیسے کر سکتی ہے؟ میں اس باغ کا سب سے خاص پھول ہوں اور میرا رس صرف خاص موقعوں کے لیے ہے۔ مکھی نے حیرانی سے گلاب کو دیکھا لیکن وہ ناراض نہیں ہوئی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، میری نیت خراب نہیں، میں تو صرف آپ کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہتی تھی اور تھوڑی مدد مانگنا چاہتی تھی۔ گلاب نے تنگ آ کر کہا، تمہارے جیسے عام کیڑے میری خوبصورتی کی قدر نہیں کر سکتے، جاؤ اور کسی اور پھول کو ڈھونڈو، میرا رس تمہارے لیے نہیں ہے۔ مکھی نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، غرور کسی کو اچھا نہیں بناتا، یاد رکھو ہر کوئی اپنی جگہ اہم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر مکھی وہاں سے چلی گئی۔ گلاب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مکھی نے گلاب کے الفاظ سن کر دل میں تھوڑا دکھ محسوس کیا لیکن وہ ناراض نہیں ہوئی۔ اس نے جاتے ہوئے سوچا، گلاب کو ابھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سب کی اہمیت ہوتی ہے۔ شاید آج وہ میرے ساتھ اچھا نہ تھا مگر میں دعا کرتی ہوں کہ وہ بدل جائے۔ مکھی نے اپنی چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کو تسلی دی اور باغ کے دوسرے پھولوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر پھول سے رس لیتے ہوئے اس نے ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چھوٹے کام بھی بڑی خوشیاں لا سکتے ہیں۔ دوسری طرف گلاب اپنی جگہ غرور کے ساتھ کھڑا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اس باغ کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے پھولوں کو دیکھ کر خود کو ان سے بہتر سمجھتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن بھی تھا جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ مکھی کی روانگی کے بعد گلاب نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، کیا میری خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہے اگر کوئی اسے سراہنے کے لیے نہ آئے؟
لیکن اس کا غرور ابھی بھی اس کے احساس پر غالب تھا۔ دن گزرتے گئے اور گلاب کے پاس کوئی شہد کی مکھی یا تتلی نہیں آتی تھی۔ دوسرے پھولوں کے ارد گرد شہد کی مکھیاں منڈلاتی رہتیں، لیکن گلاب اکیلا رہ جاتا۔ گلاب کے دل میں اب ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا، میری خوبصورتی کا کیا فائدہ اگر کوئی میرا رس لینے نہ آئے؟ شاید میں نے شہد کی مکھی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ اب اس کی خوشبو بھی مدھم ہونے لگی تھی۔ ایک رات باغ میں ایک زبردست طوفان آیا، تیز ہوا چلنے لگی اور بارش کے قطروں نے گلاب کے نازک پتوں کو بری طرح بھگو دیا۔ گلاب کے تنکے جھکنے لگے اور اس کے پتے زمین سے لگنے لگے۔ گلاب نے اپنی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس طوفان سے بچا لے، کاش کوئی میری مدد کو آ جائے۔ لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور گلاب خوف زدہ ہو گیا۔ اگلی صبح جب طوفان تھم گیا تو گلاب نے دیکھا کہ وہی شہد کی مکھی اس کے قریب آ رہی ہے۔ مکھی نے نرمی سے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ گلاب حیرانی سے بولا، تم واپس کیوں آئی ہو؟ میں نے تو تمہیں بھگا دیا تھا۔ مکھی مسکراتے ہوئے بولی، دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، چاہے کچھ بھی ہو۔ گلاب نے شرمندگی سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری اہمیت کو نہیں سمجھا تھا۔ مکھی نے خوش ہو کر کہا، دوستی میں معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، میں یہاں آپ کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ پھر مکھی نے گلاب کے پتوں پر جمی بارش کی بوندوں کو ہٹایا اور اس کی شاخوں کو سہارا دیا۔ گلاب دوبارہ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ کھل اٹھا تھا۔ اس کے گہرے سرخ پتے پہلے سے بھی زیادہ چمک رہے تھے اور اس کی خوشبو باغ کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی۔ ہوا میں ایک نئی تازگی محسوس ہو رہی تھی اور گلاب کا یہ بدلاؤ سب کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اب شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بڑی تعداد میں گلاب کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ ہر مکھی اس کے رس سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ہر تتلی اس کے قریب بیٹھ کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ گلاب نے اپنی خوشبو اور مٹھاس کو بانٹنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ دوسروں کو خوشی دینا خود اپنی خوشی کو بڑھانے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ گلاب نے دل ہی دل میں مکھی کو یاد کیا اور سوچا، شہد کی مکھی نے مجھے سکھایا کہ غرور انسان کو تنہا کر دیتا ہے اور عاجزی انسان کو سب کے دلوں میں جگہ دیتی ہے۔ اب میں اپنی خوبصورتی کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کروں گا۔ اب گلاب صرف اپنی خوبصورتی پر نازا نہیں تھا، بلکہ وہ خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی خوشبو اور رس سب کے لیے باعث سکون بن رہے ہیں۔ مکھی نے قریب آ کر کہا، دیکھا گلاب، آپ کی عاجزی نے سب کو آپ کے قریب کر دیا۔ یہی زندگی کی اصل خوشی ہے۔ گلاب نے خوش ہو کر مکھی کی بات کو تسلیم کیا اور پورے باغ میں اپنی نئی بہار کا جشن منانے لگا۔ گلاب اپنی خوشبو اور رس کو بانٹنے کے لیے تیار تھا۔ شہد کی مکھی نے نرمی سے گلاب سے رس لیا اور کہا، یہ رس میرے چھتے میں جا کر شہد بنائے گا اور یہ شہد سب کے کام آئے گا۔ گلاب نے مسکرا کر جواب دیا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے اپنی خوبیوں کو بانٹنا کتنا اہم ہے۔ مکھی خوش ہو کر اپنے چھتے کی طرف روانہ ہو گئی اور گلاب کے دل میں سکون تھا کہ اس نے کسی کے کام آنے کا موقع پایا ہے۔
شہد کی مکھی نے گلاب کے رس سے بنایا ہوا شہد چھتے سے نکالا اور باغ کے پاس رہنے والے بچوں تک پہنچا دیا۔ بچوں نے شہد کا ذائقہ چکھا اور خوش ہو کر کہا، یہ کتنا مزیدار ہے، ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی نے گلاب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب آپ کے رس کی بدولت ہے۔ گلاب نے یہ سن کر خوشی محسوس کی اور خود پر فخر کیا، لیکن اس بار غرور کے بغیر۔ باغ کے ہر کونے میں ایک جشن منایا گیا۔ تتلیاں، شہد کی مکھیاں اور باقی پھول سب خوشی سے جھوم رہے تھے۔ گلاب نے دیکھا کہ اب سب اس کے قریب آ رہے ہیں اور وہ سب کے لیے اپنی خوشبو اور رس کو بانٹ رہا تھا۔ گلاب نے مکھی سے کہا، میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا ہے، دوستی اور عاجزی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ مکھی نے مسکرا کر جواب دیا، یہی تو اصل خوشی ہے۔ اب پورے باغ میں گلاب کی خوشبو ایسی پھیل چکی تھی جیسے محبت کا پیغام ہوا کے ذریعے ہر کونے تک پہنچ رہا ہو۔ گلاب کے سرخ پتے چمک رہے تھے اور اس کی خوشبو اتنی دلکش تھی کہ پرندے بھی درختوں سے نیچے اتر کر باغ کے قریب آ جاتے تھے۔ ہوا میں ایک تازگی تھی اور باغ کے تمام پھولوں نے محسوس کیا کہ گلاب پہلے جیسا نہیں رہا۔ دوسرے پھول گلاب کو دیکھ کر حیران تھے کہ وہ اب سب کے ساتھ کتنا محبت بھرا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک سورج مکھی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو اصل خوبصورتی ہے جب ہم اپنی خوبیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ سب پھولوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ باغ کو مزید خوبصورت بنائیں گے اور سب کے لیے خوشبو اور سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں ہر روز گلاب کے گرد آتیں، رس لیتیں اور اپنی گنگناہٹ سے باغ کی فضا کو مزید خوشگوار بنا دیتیں۔ گلاب ان سب کے لیے ہمیشہ تیار رہتا اور خوشی سے کہتا، میں اب جان گیا ہوں کہ محبت اور عاجزی دوسروں کے دل جیتنے کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ پورے باغ میں ایک نئی زندگی بھر گئی تھی۔ پھولوں کی رنگینیاں، مکھیوں کی محنت اور تتلیوں کی نرم اڑان نے باغ کو جنت کا منظر بنا دیا تھا۔ گلاب نے مکھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری دوستی اور سبق نے مجھے بدل دیا۔ اب یہ باغ ہمارے تعاون سے ہمیشہ مہکتا رہے گا۔ مکھی نے مسکرا کر جواب دیا، جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تب ہی حقیقی خوبصورتی اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ باغ صرف ایک باغ نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا کہ محبت، عاجزی اور تعاون ہر جگہ خوشبو بکھیر سکتے ہیں۔ آخر میں گلاب نے کہا، زندگی میں غرور انسان کو اکیلا کر دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر وہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کرے۔ شہد کی مکھی نے اپنی روشن آنکھوں سے گلاب کو دیکھا اور کہا، محبت اور دوستی ہی ہمیں خوشیوں سے بھرپور زندگی دیتی ہے۔ باغ کے تمام پھول، مکھی اور تتلیاں گلاب کی بات سے متفق ہو گئے اور سب مل کر اپنی دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں لگ گئے۔